36 آیت نمبر ہے 36. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. صدق الله مولانا العظيم. ودخل معه السجن فتيان. داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں 2 اور دوسرے نوجوان بھی. ایک دن وہ کہنے لگے قال احدهما، ان میں سے ایک نے حضرت یوسف سے عرض کیا انی ارانی اعصر خمرا، میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب انگور کو نچوڑ رہا. وقال الآخر، دوسرے نے کہا انی ارانی، پکی بات ہے میں نے اپنے آپ کو دیکھا احمل فوق رأسی خبزا، میں نے اٹھا رکھی ہیں اپنے سر کے اوپر روٹیاں. تأکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھا رہے ہیں. نبئنا بتأویلہ، آپ ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے. کیوں؟ میں ہی کیوں بتاؤں؟ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں بہت اچھا انسان. اس لیے بھائی ترمذی میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو اس بندے سے ذکر کرو جو تمہارا خیر خواہ ہو. بھائی جو تمہارا کیا ہو؟ اپنے خواب ہر بندے سے ذکر نہیں کرنے چاہیے. اگر کوئی بہت اچھا خواب ہو اس کو کم ذکر کرو. جتنا اچھے خواب کا تذکرہ ہوگا تو آہستہ آہستہ پھر اچھے خواب آنے بند ہو جاتے ہیں. اگر ذکر کرنا کہیں ضروری ہو ایسے بندے سے ذکر کرو جو آپ سے محبت کرتا ہو، اچھا انسان ہو. کیوں؟ بعض مرتبہ خواب کی تعبیر دینے سے ویسا ہی ہو جاتا ہے. قرآن کا لفظ بھی آگے آ رہا ہے قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، وہاں جا کے میں عرض کروں گا اس بات کو دوبارہ. ہم آپ کو بہت اچھا انسان دیکھ رہے ہیں. قال، حضرت یوسف نے فرمایا لا یأتیکما طعام، تمہارے پاس وہ کھانا نہیں آئے گا ترزقانہ، جو تمہیں دیا جاتا ہے کھانے کے لیے، الا نبأتکما بتأویلہ، کھانا آنے تک میں تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا اس سے پہلے کہ کھانا تمہارے سامنے پیش کیا جائے. اور آگے فوراً کہہ دیا تم یہ نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں یہ سارا کوئی میرا ہی کمال ہے یا میں کوئی انوکھا بندہ ہوں. نہ، ذالکما مما علمنی ربی، یہ خواب کی تعبیر وہ ہے جو مجھے کس نے سکھائی ہے. اس لیے مسلمان ہر اعلیٰ کام سے پہلے بھائی کیا پڑھتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے اللہ، یہ کمال اور یہ خوبی صرف اور صرف آپ نے مجھے دی. اور آپ کو میں سچی بات بتاؤں، مومن جتنا ایمان میں کامل ہوتا چلا جاتا ہے وہ اپنے آپ کے اندر کوئی کمال محسوس نہیں کرتا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر جو بھی خوبیاں ظاہر ہو رہی ہیں یہ خوبیاں اصل میں کس کی ہیں؟ یہ تو اللہ کی ہیں. ہماری کوئی حیثیت اور کوئی اوقات نہیں ہے.
ذالکما مما علمنی ربی، یہ وہ علم ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے. انی ترکت ملت قوم. اب خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ان کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہی کام ہے جو آج ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، اور امت مسلمہ کا سب سے اہم کام ہے ہی یہ. سب سے اہم کام یہ ہے کہ مسلمان ہر جگہ خیر کی دعوت دیتا ہے. مسلمان داعی الی اللہ ہے. بھائی مسلمان کون ہے؟ داعی الی اللہ کا معنی کس کی طرف بلانے والا؟ اللہ کی طرف بلانے والا. مسلمان داعی ہے، اس کا فریضہ ہے اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا. دعوت میں مسلمان نے کہنا کیا ہے؟ وہی کہنا ہے جو ہر مؤذن اذان میں کہتا ہے، اللہ اکبر. اللہ تو اللہ سے تعارف کروانا. اور ہمارے یہاں تو اللہ کی توفیق سے اللہ کے نیک بندوں کی ایسی مثالیں ہیں کہ انہوں نے سولی کے اوپر چڑھتے ہوئے بھی اس اپنے فریضہ کو نہیں بھولے. وہ اپنے فریضہ کو نہیں بھولے. آخری وقت بھی انہوں نے جو قریب موجود تھے، میں کچھ دن پہلے پاکستان کے ایک بڑے جلاد ہوئے ہیں، ان کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا ایک سال. اس میں ان سے کسی نے اس نے بڑے عجیب حالات بتایا کہ جب میں پھانسی کے تختہ پر وہ کھینچتا ہوں تو کیا کیا صورتحال ہے. تو اس نے پھر ایک امام مسجد کا بھی ذکر کیا کہ ایک عالم تھے، ان کو اس طرح کے کسی مقدمے میں لایا گیا اور سزائے موت ہو گئی، لیکن ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے اور بندوں کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے. کہنے لگے میں نے ان کو دیکھا جب ان کو گھاٹ پر لایا گیا، وہ اس اطمینان سے آئے جیسے نماز پڑھنے جا رہے ہیں. جیسے کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ جب ان سے فرمایا گیا تمہاری آخری وصیت، چونکہ وہاں سارے افسران وہ جج سارے موجود ہوتے ہیں، انہوں نے کہا میری آخری وصیت یہ ہے کہ بس مجھے پھانسی دینے سے پہلے 5 منٹ سب نے میری بات سننی. ہم نے کہا کہ یہاں اس سے بات ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ تختہ دار پر جب لٹکایا جاتا ہے تو ہوش حواس قائم نہیں ہوتے. کہنے کہ انہوں نے تختہ پہ کھڑے ہو کر اطمینان سے ہمیں 2 باتیں کہی. سب سے پہلے تو یہ کہا بھائی میرا کلمہ سن لو سارے، اشہد ان لا الہ الا اللہ سنایا. اس کے بعد بتایا اپنے ایمانیات بتائیں، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، حضور کو ایمانیات بتائیں اطمینان سے. کہنے کہ صاحب ہم سب حیران تھے، اتنا اطمینان. اور اس کے بعد اس نے ہمیں پھر خیر کی دعوت دی. ہمیں خیر کی، کہنے لگا ہم جلاد ہیں، ہم آرڈر کے پابند ہیں. پھانسی کے بعد وہ کہنے لگے مجھے ذاتی طور پر جستجو ہوئی کہ یار میری زندگی میں ایسا مطمئن اور اللہ کا بندہ نہیں آیا. کہنے لگا میں نے دوبارہ ذاتی طور پر پھر تحقیقات شروع کی، پتہ چلا کہ وہ 100% غلط مقدمہ تھا، 100% ناجائز تھا. انہوں نے وہاں کے جو بدبخت بے دین تھے یہ ہمیشہ ان پر نہی عن المنکر کرتے تھے، انہوں نے ان کو ایک مقدمے میں الجھایا. اور پورے جب میں جس علاقے کے یہ تھے اس علاقے میں گیا، وہاں کے سب لوگوں نے بتایا کہ یہ واقعتاً اللہ کے نیک بندے تھے. اللہ کے کیا تھے؟ نیک بندے تھے. ہاں تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، مسلمان ہر اہم موقع پر اپنا سبق نہیں بھولتا. مسلمان کا سبق کیا ہے بھائی؟ وہ داعی الی اللہ ہے. کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ کی طرف بلاتا ہے. آج اگر کسی کو یہ ہونا کہ لوگ ہماری بات نہیں سنتے، اگر کوئی مسلمان گروہ، کوئی مسلمان جماعت، کوئی مسلمان فرد، کوئی عالم دین، کوئی مقتدی، کوئی پیر صاحب، کوئی عام، اس کو یہ ہو کہ یار لوگ ہماری بات نہیں سنتے ہیں، تو بھائی اپنی بات پر نظر ثانی کرو. جس عالم دین کی، جس مقتدی کی، رہنما کی گفتگو اللہ سے، اللہ کے نبی سے، اسلام سے شروع ہوگی اور اسلام ہی پر رہے گی، لوگ اس کی بات سنیں. لوگ کیا کریں گے؟ ہاں
میں نہ 3 میں نہ 13 میں، نہ میری کوئی اوقات، نہ میری کوئی حیثیت۔ میں چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں بھی بیانوں کے لیے جاتا ہوں، اور وہاں عام ذمہ دار بھی الحمدللہ اتنے جمع ہو جاتے ہیں کہ مسجد بھر جاتی۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے جی ہم اپنا جب وہ رکھتے ہیں لوگ نہیں آتے، آپ جب آتے ہیں یہ سارے۔ میں نے کہا بھائی ایک کام کرو، بس اپنی گفتگو کو اللہ اور اس کے رسول تک رکھو، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ جو صبح آتے ہیں وہ میری وجہ سے تھوڑی آتے ہیں، میں اس پر قسم کھاتا ہوں حاشا وکاللہ، آپ میں سے کوئی میری وجہ سے نہیں آتا ہے، میری کیا حیثیت ہے؟ آپ کو اللہ کا کلام بلاتا ہے، آپ قرآن کے لیے آتے ہو۔ آپ کس کے لیے آتے ہو؟ قرآن کے لیے آتے ہو۔ وگر نہ عید کی چھٹیاں ہوتی ہیں اس وقت بھی تو میں یہاں موجود ہوتا ہوں، آپ میں سے کوئی بھی نہیں آتا، آپ میں سے کوئی بھی نہیں آتا۔ درس شروع ہوتا ہے آپ سارے آنے لگ جاتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آپ کو کون بلاتا ہے؟ اللہ کا کلام بلاتا ہے۔ آپ قرآن کریم سے ملنے آتے ہو، قرآن کریم سننے آتے ہو۔ تو ابراہیم اب یہاں ہوا کیا؟ یوسف علیہ السلام نے وہ پوچھنے آئے خواب کی تعبیر، انہیں کیا کہا؟ کھانا آنے سے پہلے تمہیں کیا کروں گا؟ تعبیر بتا دوں گا، لیکن اس سے پہلے اصل سبق سن لو، اصل پیغام میرا سن لو۔ وہ کیا؟ دیکھو کیسا پیارا فرمایا، انی ترکت ملت قوم، میں اپنے قوم کے اس دین کو چھوڑ چکا، اس کو نظر انداز کر دیا شروع سے ہی۔ کیوں؟ لا یؤمنون باللہ، وہ اللہ پر ایمان، بھائی سمجھ آ گئی؟ سب سے پہلے کہا کہ میں ان لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے جو اللہ پر ایمان نہ رکھتے ہیں۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور جو آخرت کے منکر ہو ان کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری قوم یہی کام کرتی تھی، ہم نے تو شروع سے ہی ان سے اعراض برتا، اب ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں پھر میں ہوں کون؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي، میں نے تو اپنے باپ دادے کے دین اور ملت کا اتباع کیا۔ بھائی آپ کے باپ دادے کون ہیں؟ یعنی ابراہیم، اسحاق اور یعقوب۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ، ہمارا سبق یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ وہ آئے تھے خواب کی تعبیر پوچھنے، وہ آئے تھے خواب کی تعبیر پوچھنے۔ میں نے ایک بہت پرانے عالم دین کو بچپن میں دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت، وہ تعویذ کیا کرتے تھے، ان کا تعویذ چلتا بہت تھا، لیتے کسی سے کچھ نہیں تھے، بڑا رش لگا ہوتا ہے۔ اتوار والے دن وہ جب تعویذ دیتے تھے نا، مسجد بھری ہوتی تھی، تعویذ لکھ کر دے رہے ہیں بیویوں کو۔ عورت کہہ رہی ہے جی میرے فلاں مسئلہ ہوتا ہے، وہ تعویذ لکھ کر دے رہے ہیں جی پرہیز، کسی کی چغلی نہیں کرنی، کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ کسی کو پوچھ لیتے تم گھر میں کتنے رہتے ہو؟ جی میرے شوہر 3 بھائی ہیں، میری درانیاں جٹھانیاں رہتی ہیں، آپس میں حسد نہیں کرنا، لکھ کر دیتے تھے اوپر۔ آپس میں کیا نہیں کرنا؟ حسد نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ کسی اللہ والے کی قبر پہ جانا، اس کو ہاتھ لگا لگا کے چومنا نہیں ہے، نماز پڑھنی ہے، وہ سارے پرہیز یہ بتاتے رہتے تھے۔ تو اب اس وقت ہم بھی بعض مرتبہ بچے تھے، ہنس پڑتے تھے۔ اب سمجھ میں آیا کہ تعویذ تو ان کا بہانہ تھا، اس کے ذریعے وہ اصل کیا کرتے تھے؟ دعوت و تبلیغ۔ وہ ہر کسی عورتوں کو پرہیز، عجیب عجیب پرہیز بتاتے تھے، حرام سے بچنا ہے، پردہ کرنا ہے، یوں کرنا ہے، ہر عورت کو وہ سلیقے سے بڑے آسانی سے وہ بتاتے رہتے تھے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے پوری دعوت، ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، یہ تو بھائی بڑا کمال ہو گیا آپ کا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں تو پکا موحد ہوں، آج میں یہاں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ بڑے فخر سے کہتے ہو ہم پکے موحد ہیں، اور میں نے کہا ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو، تھوڑی سی آزمائش آ گئی نا، وہ ہو جائے گی تمہاری توحید۔ بھائی ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہ کس کا فضل ہے؟ ہاں اگر ہم توحید پر قائم ہیں، یہ اللہ ہی کا فضل ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی ساری دعوت دے کر آگے کیا کہا؟ ذرا یہ جملہ دیکھنا، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ ہم پر کس کا فضل ہے؟ ہاں یہ اللہ کا فضل ہے۔
آپ دیکھ رہے ہیں میں سورہ یوسف میں داستانوں پر زیادہ توجہ نہیں دیتا، میں جو قرآن اس واقعات کے اندر یہ جو اصل تربیت کی باتیں ہیں اصل ہمارے سیکھنے کی ہیں یہ. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو بتایا خواب کی تعبیر سے پہلے، میں اپنی اس قوم کو چھوڑ چکا ہوں جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے. میں تو اپنے باپ دادی ابراہیم و اسحاق و یعقوب کے نقش قدم پر ہوں. وہ کیا ہیں؟ ان کے نقش قدم یہ ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ہم صرف اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کیا ہے؟ وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اللہ کا فضل تو ہم پر بھی ہے، لوگوں پر بھی ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر ادا. اب ایک اور دلیل دے دی، یا صاحبہ السجن، اے میرے جیل کے ساتھیو ذرا ایک بات پر غور کرو، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا 200-400 خدا وہ بہتر ہیں یا ایک اللہ القہار جو بہت زبردست ہے؟ میں اس قہار و جبار کو چھوڑ کر یہ اپنے خود ہاتھوں سے بنائے ہوئے خداؤں کی پوجا کیوں کروں؟ اے میرے جیل کے ساتھیوں مجھے بتاؤ، ان اپنے جیسے اپنے سے بھی گئے گزروں کو خدا بناؤں یہ بہتر ہے یا اس کے مقابلے پر اس اللہ کو اپنا رب مانوں جس سے زبردست کوئی ہے ہی نہیں، جس پر کبھی زوال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا؟ ان کے ذہن میں ایک سوال ڈال دیا تو اللہ کی، تاکہ اس پر غور کرو. ما تعبدون من دونہ، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پوجتے ہیں، الا اسماء، یہ اپنے رکھے اپنے گھڑے ہوئے نام ہیں، انتم و آباؤکم، یہ تمہارے باپ دادوں نے بنا لیے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالی نے ان 2 نمبر خداؤں کے خدا ہونے پر کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ تو اپنی طرف سے بنا لی. پھر فرمایا ان الحکم الا للہ، آرڈر اور حکم اور امر بھائی صرف اور صرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صرف اسی کی بندگی کریں. ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور مضبوط دین. بھائی کیا فرمایا؟ یہی سیدھا اور ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو جانتے. اب بھائی وہی بات میں بار بار زور دے رہا ہوں، وہ 2 بندے آئے تھے کس لیے؟ خواب کی. انہیں کہا تعبیر تو ابھی بتا دیتا ہوں، پہلے اپنا اصل سبق پکا کرو. ہمارے جہاں مجھے پہلے کام کرنے کا اتفاق ہوا وہاں ماسٹر غلام رسول صاحب تھے، تو انہوں نے کچھ 40-41 سال ملازمت کی ہے. بڑے متقی آدمی تھے. ابھی 2016-17 میں ان کا انتقال ہوا. میں یہاں سے وصیت تھی میرے بارے میں کہ جنازہ پڑھائے، میں یہاں سے جنازہ پڑھانے گیا. مجھے کہنے لگے مفتی صاحب کبھی میرے اسکول آئے، میں چلا گیا. ان کا احترام بڑا تھا، چونکہ 40-41 سال ایک ہی جگہ پڑھایا تو لوگ ان کا احترام بڑا کرتے تھے. متقی بھی بڑے تھے. اب وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہے تھے. الف انار، قاعدے پر یہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے، بے بکری یہ تو ہم نے بھی پڑھا ہے. وہ ہر جگہ ایک جملے کا اضافہ کرے، الف انار. انار کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. وہ یوں پڑھاتے تھے بچوں، پورا قاعدہ اور اس کے ساتھ. بے بکری، بکری کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. وہ ہر حرف کے ساتھ میم سے فلاں، اس کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے. وہ نورانی، وہ چھوٹے سے قاعدے پر ہی بچوں کو اتنا پکا کروا دیتے تھے کلمہ کا مفہوم، کلمہ کا مفہوم. تو میں بڑا حیران ہوا. تو باتوں باتوں میں نے ان سے پوچھا، کہنے لگے جی مفتی صاحب میرے شروع سے ہی یہ معمول ہے، میں نے یہ ملازمت اختیار ہی اس لیے کی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے اکثر شاگردوں میں دینداری کی رمق تھی. کیا تھی؟ دینداری کی رمق تھی. اور بھائیو ہم مثلا ہمارے پاس کاروبار ہے،
ہمارے پاس لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، ہم دنیا جہان کی گپ شپ، آج کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں، کیا ہو گیا، فلاں نے کیا کر دیا، ٹھیک ہے اگر وہ آپ کی دلچسپیاں کرتے رہیں، لیکن ساتھ ساتھ خیر کا بھی تذکرہ، کسی دن نماز کا تذکرہ کر دیا، کسی دن اخلاق کا تذکرہ کر دیا، کسی دن انصاف کا تذکرہ کر دیا، کسی دن ظلم سے بچنے کا کوئی بات کہہ دی، کسی دن کمزوروں کی مدد پر کوئی بات کہہ دی، کس دن بیوی کے حق پر کوئی بات کہہ دی، کس دن پڑوس، دین کی کوئی نہ کوئی بات، چونکہ ہر مسلمان بھائی حقیقت میں کیا ہے، داعی اللہ ہے، ہم میں سے ہر کوئی داعی اللہ ہے، ہم جہاں بیٹھے اللہ کے دین کا تعارف کروائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں یہ اہم ترین مقام ہے سورہ یوسف کا کہ وہ خواب کی تعبیر پوچھنے آئے، انہوں نے کہا خواب کی تعبیر تو میں تمہیں ابھی بتا دوں گا، اس سے پہلے گویا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ جس خواب کی تعبیر پوچھنے آئے ہو اس سے زیادہ ضروری یہ بات ہے، پہلے ذرا یہ سن لو۔ اس کے بعد کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے قیدیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، کیا تم میں سے ایک، حضرت یوسف علیہ السلام کو دو ٹوک پتا تھا ان میں سے کس نے بچنا ہے اور کس نے مرنا ہے، لیکن جیسے ڈاکٹر حضرات کیا کرتے ہیں، اور یہیں سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، مرض خطرناک بھی ہو تو ڈاکٹر کا فریضہ کیا ہے، وہ حوصلہ بڑھائے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹروں نے کہہ دیا جی جناب دل کے وال بند ہو رہے ہیں یا کینسر فلاں چیز ہو گئی ہے، اب 2-4 مہینے کی زندگی ہے، تو بھائی ڈرنے کی کیا بات ہے، ہم روڈ پر دیکھتے نہیں اچھے خاصے تندرست تھے، اچانک حادثہ ہو کے مر گئے، ہمیں تو پھر بھی 3-4 مہینے کا کہہ دیا، ہم نے تو اچانک مرتے دیکھیں۔ اب جو صحیح ڈاکٹر ہوتا ہے وہ مرض سے ڈراتا نہیں بلکہ مرض کو چھپاتا ہے اور حوصلہ بڑھا دیتا ہے، یا یہی کام یوسف علیہ السلام نے کیا۔ یوسف علیہ السلام نے دو ٹوک نہیں بتایا کہ تم میں سے فلاں نے مرنا ہے اور فلاں نے بچنا ہے، نہ، ابہام کے ساتھ کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، تم میں سے ایک، یسقی ربہ خمرا، اپنے رب کو، اپنے آقا کو کیا پلائے گا؟ دیکھو یہاں آقا پر کون سا لفظ بولا؟ رب۔ اسی سے پھر میں نے وہ کہا تھا جہاں فرمایا تھا نا احسن ربی مثوائی، تو وہاں عزیز مصر مراد ہے، چونکہ اسی صورت میں رب کا لفظ آقا پر بولا گیا ہے، فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا۔ باقی رہا یہ حضرت یوسف تو تعبیر بتا رہے ہیں، یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے اس کو جا کے شراب پلاؤ، اور پہلی شریعتوں میں ظاہر ہے شراب حرام بھی نہیں تھی، شروع اسلام میں بھائی شراب جائز تھی کہ نہیں، یہ تو بعد میں اس پر پابندی لگی۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور دوسرا، فَيُسْلَبُ، اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ اس کو سولی چڑھا دیا جائے گا، اس کی لاش کو پھینک دیا جائے گا، اور پرندے اس کی لاش کو نوچیں گے، اس کی کھوپڑی کو پرندے توڑ دیں گے۔ اور آگے پتہ کیا فرمایا؟ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، جس خواب کے بارے میں مجھ سے مسئلہ پوچھنے آئے ہو، تعبیر پوچھنے آئے ہو، اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ اسی جملے سے بھی یہ سمجھا گیا ہے کہ تعبیر بتانے سے بعض مرتبہ ویسے ہی ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تو نے خواب دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا، سچا یا جھوٹا ہے؟ جو میں نے اب تعبیر بتا دی ہے اب ایسے ہی ہونا ہے، اب ایسے ہی ہونا ہے۔ اور یہ بھائی اللہ کی ایک عجیب ایک حکمت ہے کہ خوابوں میں بہت کچھ، جیسے یہ عجیب خواب ہے، اور آپ دیکھیے ذرا غور کیجئے، دو بندے ہیں، دونوں ایک ہی وقت دیکھ رہے ہیں، ظاہر ہے وہ اپنی نیند میں ہے، وہ اپنی نیند میں ہے، دونوں نے خواب دیکھا۔ اللہ تعالیٰ خواب کے ذریعے بڑی بڑی حقیقتیں دکھا دیتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب احادیث میں ہیں، اللہ کے نبی نے خواب دیکھا، احد کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ جو میری تلوار ہے ذوالفقار، میں نے اس کو یوں مارا ہے، اس کے اندر دندانے پڑ گئے، اس کے اندر کیا پڑ گئے ہیں؟ دندانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے سمجھ گئے تھے کہ آج احد میں ہمیں نقصان پہنچے گا۔
اللہ کے نبی نے احد کی راتوں میں خواب یہ بھی دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ اس کی تعبیر یہ لی کہ میرے ساتھیوں میں سے کچھ کی کیا ہوگی؟ شہادت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخر میں یہ دیکھا، آپ نے خواب دیکھا، اور صحیح احادیث میں اس کا ذکر ہے، خواب دیکھا کہ میں نے دونوں ہاتھوں میں سونے کے کنگن پہن رکھے۔ بھئی یہ خواب کس کا ہے؟ میں نے دونوں کنگن، آپ حیران ہوئے، میرے ہاتھوں میں سونے کے کنگن؟ فرمایا میں نے یوں پھونک ماری، یہ کنگن بھی اڑ گیا، اس کو پھونک ماری، یہ بھی اڑ گیا۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ کوئی جھوٹا نبوت کا مدعی پیدا ہوگا، اور ایسے ہوا، چونکہ یہ اللہ کے نبی کی زندگی کے بالکل آخری دنوں کا خواب ہے، اور حضور کی زندگی کے آخر میں بھائی کتنے جھوٹے نبی پیدا ہوئے؟ 2، فیروز دیلمی اور مسیلمہ کذاب، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خواب دیکھا، آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا میں نے بھی کرتا پہن رکھا ہے، میرا کرتا کچھ چھوٹا ہے۔ میں نے ابو بکر کو دیکھا، ان کا لباس تھوڑا سا لمبا ہے، ابو بکر کا لباس تھوڑا سا لمبا، اور حضرت ابو بکر بھی بڑے غضب کے معبر تھے، تعبیر بتا دیتے۔ تو سب بیٹھے تھے، صدیق اکبر بیٹھے تھے کہ اللہ کے حبیب اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہوگی، آپ میرے بعد کیا رہیں گے؟ زندہ رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے خود ہی تعبیر بتا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کئی تعبیریں دیکھی، اور میں نے دودھ والی با حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آسمان سے جبرائیل اترے اور انہوں نے مجھے ایک صندوق لوہے کا دیا، میں نے وہ کھولا، اس کے اندر اسلحہ تھا، جنگ کا سامان، اور وہ میں نے اپنے صحابہ پر نظر ڈالی تو عمر سامنے رہے تھے، وہ میں نے عمر کو تحفتاً دے دیا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا میری امت کو سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر کے ذریعے ملے گی۔ کس کے ذریعے ملے گی؟ اور آپ کو پتہ ہے حضرت عمر ہی نے پھر عالم اسلام کی اصل فتوحات کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سے خواب ہیں۔ اللہ کے نبی نے کوئی خواب دیکھا اور پھر صحابہ اکرام کو پوچھتے کہ ہاں بھائی تم میں سے کسی نے کو خواب دیکھا ہے؟ دیکھا ہوتا تو بتا دیتے، نہ دیکھا ہوتا تو پھر خود بتا دیتے کہ آج رات میں نے خواب دیکھا ہے اس طرح، اور پھر صحابہ اکرام پوچھ لیتے کہ اس کی تعبیر کیا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا، میں نے آپ کو سنایا تھا تو ام سلمہ نے حضور علیہ السلام سے کہا اللہ کے نبی میں نے خواب دیکھا ہے کہ ابو جہل کہاں ہے؟ جنت میں۔ ابو جہل کہاں ہے؟ اور ابو جہل کفر پر مر چکا ہے، غزوہ بدر میں قتل ہو چکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو امت کا فرعون قرار دے چکے ہیں۔ اب ابو جہل کے جنت میں جانے کا کیا مطلب؟ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب میں نے دیکھا کہ ابو جہل جنت میں پھر رہا۔ اللہ کے نبی خواب سن کر خاموش ہو گئے، چونکہ اس خواب کی تعبیر فی الحال واضح۔ کئی سالوں کے بعد جب مکہ فتح ہوا، ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے لیے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا، مسلمان ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے فرمایا تو ام سلمہ لو تمہارے خواب کی تعبیر پوری ہوگی۔ تجھے جو اتنے سال پہلے دکھایا گیا تھا نا کہ ابو جہل جنت میں تھا، چونکہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ ہی کا خون ہوتا ہے، اسی کے قائم مقام ہوتا ہے، تجھے اتنے سال پہلے جو ابو جہل جنت میں چلتا پھرتا دکھایا گیا تھا وہ اصل میں کون تھا؟ ابو جہل کا بیٹا تھا۔ یہ تمہارے خواب کی تعبیر آ گئی۔ تو خوابوں کی ایک عجیب دنیا ہے، لیکن بھائی یہ شروع آپ نے ذہن میں رکھیے، کل کے درس میں بھی یہ بات آ رہی ہے۔ خواب کتنی طرح کے ہیں بھائی بتائیں نا میں نے؟ ایک ہے اضغاث و احلام جن کا آگے ذکر آ رہا ہے، وہ الجھے ہوئے خواب ہیں، اور ہمارے خوابوں کی بہت بڑی، بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے میں خواب کی تعبیر ایک مجھے آتی نہیں، دوسرا میں نے اس لیے بتانی چھوڑ دی ہے، ایک بندے کو خواب کی تعبیر آج بتا دو کل کو وہ 3-4 دیکھ کر اور آ جاتے ہیں۔ ایک خاتون نے کسی کی سفارش کی، میں نے ان کی دماغ لگا کے تعبیر بتائی، اگلے دن 4 صفوں پر 3-4
لکھ کر اور 16-17 صفحے بھیج دیے. تو میں نے کہا جناب اگر ان کی تعبیر بتا دی نا تو اگلی مرتبہ پوری کتاب لکھ کر بھیجیں گے خوابوں. تو اکثر کیا ہوتے ہیں اضغاث و احلام, اور بہت سارے حدیث النفس بھی ہوتے ہیں, دن میں ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ خواب میں آ جاتا ہے, ایسا ہوتا ہے. تو خوابوں کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ مبشرات ہیں, وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں. بہرحال اللہ جل جلالہ کا یہ ایک نظام ہے. قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, حضرت یوسف نے فرمایا اب معاملے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے. آگے سلسلہ کلام چل رہا ہے, انشاءاللہ اگلی آیت سے کل چلیں گے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا